السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مد کا چیپٹر پچھلی کلاس میں شروع ہو گیا تھا. کچھ چیزیں ہم نے مد کے حوالے سے پڑھی تھی کہ مد کا محل کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن بھی تھا. تو آج جو کنفیوژن ہے، جو سوال ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں کمنٹس میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ اس کلاس میں اگر میں جواب دیتا تو اور کنفیوژن پیدا ہو جاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک وقت میں بہت ساری چیزیں دماغ میں داخل نہیں ہوتی. تو پچھلی چیزیں ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں تاکہ مزید سمجھ میں آ جائے. مد کو ہم نے بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ دو قسم کا مد ہے. ایک ہے اصلی اور دوسرا ہے فرعی. ان دونوں میں فرق بھی واضح ہو گئی تھی کہ مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، زیادہ نہیں، اور مد فرعی جو ہے ایک الف سے زیادہ کھینچا جائے گا، اس کی مقدار زیادہ ہے ایک الف سے. اور پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے، سبب نہیں ہے. یہ چیز، یہ والا جملہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے. یہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، تو آج انشاءاللہ ہو جائے گا. اور مد فرعی جو ہے اس کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ایک اور چیز کہ محل مد کیا ہے. محل مین جگہ. ٹھیک ہے. پاک سٹڈی میں آپ نے، جس نے اردو لینگویج میں پڑھا ہے، تو پاکستان کا محل وقوع یعنی کس طرف کون سا ملک ہے، یہ یعنی جگہ. مد کس جگہ کریں گے ہم؟ تو محل مد ہم نے کیا لکھا تھا؟ حروف مدہ اور حروف لین. حروف مدہ اور حروف لین. ٹھیک ہے، یہ محل مد ہے. ان دونوں میں یہ جو حروف مدہ ہے یہ قوی محل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا جو ہے یہ زیادہ قوی نہیں ہے. یا اگر عربی آپ سمجھتے ہیں تو یہ اقوا ہے، یہ قوی ہے. جس طرح انگریزی میں بولتے ہیں نا لانگ، لانگر، لانگیسٹ، تو یہ لانگیسٹ والا ہے نہیں، آپ اس کو اسٹرانگیسٹ کہہ سکتے ہیں. اور یہ اسٹرانگ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، یہ زیادہ قوی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے 3 نام آپ نے یاد کر لیے تھے مد اصلی کے. کون کون سے ہیں؟ مد اصلی اور ذاتی اور طبعی. یہ 3 نام تھے اس کے. اب آتے ہیں سبب پر کہ یہ کیا کہانی ہے. مد اصلی کا کوئی سبب نہیں ہے. ہم نے کہا جہاں پر آپ کو حرف مد نظر آئے وہاں پہ مد اصلی ضرور بضرور ہو. سبب
اسباب مد، اب جس طرح ہم نے کہا نا محل مد، اب ہم آج پڑھیں گے اسباب مد، اور وہ کس کی سبب ہے؟ مد فرعی کے. جب بھی کوئی سبب آ جائے، کوئی ریزن آ جائے، کوئی وجہ آ جائے، وہ مد فرعی ہوگی، مد اصلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کوئی سبب ہے ہی نہیں. اور وہ اس کے جو دو اسباب ہے، اس کے کتنے اسباب ہیں؟ دو. وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک ہے حمزہ، اور نمبر دو ہے سکون. ٹھیک ہے، یہاں تک چیزیں واضح ہیں. ابھی میں چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہا ہوں. اب کس کو کتنا کھینچنا ہے اس کو ہم آخر میں رکھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا تو آپ چیزیں مکس ہو جائے گی. تو آپ پہلے سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آخر میں جب ہم ساری مدات پڑھ لیں گے تو پھر میں مختصر پھر آپ کو بتا دوں گا کہ فلاں والا مد جو آپ نے پڑھا تھا اس کو اتنا کھینچنا ہے، یا فلاں والا مد جو آپ نے پڑھا تھا اس کو اتنا کھینچنا ہے، اور فلاں کو اتنا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مد فرعی. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسباب مد، اسباب مد دو ہے. ٹھیک ہے، یعنی مد فرعی کے اس میں سے ایک سبب حمزہ ہے، دوسرا سبب سکون ہے. کیا مطلب؟ یعنی حرف مد کے بعد ہم نے کہا نا کہ محل حرف مد ہے. ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد ایک دوسرا حرف آئے گا حمزہ. ٹھیک ہے، تو مد فرعی پہ چلا جائے گا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں پر مد اصلی کا جا جو جی ہم نے مثال لی تھی نا، جا. ٹھیک ہے، جا مد اصلی ہے، مد اصلی ہے جی. اب ہم یہاں پر ایک سبب لے کر آئیں گے جو یہ حمزہ ہے، اس کو آپ حمزہ لگا لیں یہاں پہ. اب یہ کیا ہوا؟ مد فرعی ہو گیا. ٹھیک ہے، مد فرعی. تو ان دو اسباب میں سے اگر سبب حمزہ ہے تو پھر مد کی دو قسمیں بنتی ہے. اگر سبب حمزہ ہے تو مد کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ دو. نمبر ایک اس کا نام ہے مد متصل، اور دوسرے کا نام ہے مد منفصل. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی پڑھیں گے، بس اس کو آپ مزید سمجھانا ہے. یہ پچھلی کلاس کا جو خلاصہ ہے یہ والا نیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دو اسباب میں سے ایک سبب پڑھیں گے. ان دو اسباب میں سے ہم نے ایک سبب لیا جو حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی حرف مد کے بعد اگر یہ والا سبب ہے حمزہ تو پھر مد کی دو قسمیں بنے گی. ایک کو کہا جائے گا مد متصل، دوسرے کو کہا جائے گا مد منفصل. مد متصل کون سا؟ یہ، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ متصل ہو، حمزہ متصل ہو یعنی اسی کلمے میں ہو. حرف مد یہ رہا اور حمزہ یہ رہا، ایک ہی کلمہ ہے، دونوں ایک ساتھ ہے، متصل ہے، ملے ہوئے ہیں، تو یہ ہے مد متصل. مد متصل. اور اگر اچھا مد منفصل، اس کی مثال آپ یوں لے لیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا تھا کہ حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو. یہاں پر کیا ہے کہ حرف مد کسی ایک کلمے کے آخر میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. تو ایک دوسرے کے بعد تو ہے لیکن الگ ہے، منفصل ہے. یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے. تو اس طرح کی اگر حالت ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں مد منفصل. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد
منفصل. اور اس کا بھی ایک اور نام ہے, اس کا کیا نام ہے؟ اس کو کہتے ہیں مد واجب اور اس کو کہتے ہیں مد جائز. اس کے دو نام ہیں, ٹھیک ہے, دو نام ہیں دونوں کے. مد کی دو قسمیں, اصلی, فرعی. اس کا کوئی سبب نہیں, کوئی ریزن نہیں. اس کا سبب ہے مد فرعی کا, دو اسباب ہے, دو سبب, دو وجہ سے جو ہے نا یہ زیادہ کھینچا جاتا ہے. ایک حمزہ کی وجہ سے, ایک سکون کی وجہ سے. تو پہلے حمزہ کو پڑھتے ہیں. اگر سبب حمزہ ہے تو دو قسمیں بنتی ہے, یا تو وہ حمزہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ایک کلمے میں ہوگا, مد متصل کہیں گے, یا مد واجب, اور یا تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا, اس کو کہتے ہیں مد منفصل یا مد جائز. محل مد حروف مدہ ہے یا حرف لین ہے, یہ قوی ہے, یہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے. مد اصلی کے تین نام ہیں, اصلی, ذاتی, طبعی. اور حمزہ کی وجہ سے جو مد بنتا ہے اس کی بھی دو نام ہیں, متصل اور واجب, اور منفصل اور جائز. یہاں تک کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیں. جی, آن لائن والے آپ کو سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یہ کیا سوال کیا آپ نے, سمجھ نہیں آیا؟ حروف لین کا احتمال بھی ابھی نہیں پڑھایا گیا. لین کا جو پڑھایا وہی, لین کا نہیں بتایا میں نے آپ کو ابھی, وہ آگے. صرف یہ سمجھے کہ محل مد جو ہے دو ہے, حروف مدہ اور حروف لین. مدہ کا آپ کو پڑھایا گیا تو یہ ذہن میں رکھ لیں, لین ذہن میں سوالیہ نشان لگائیں. جب مدات ختم ہو اور قاری صاحب جان چڑھا رہا ہو تو آپ ادھر ہی پکڑ لیں اور سوال کر لیں, ٹھیک ہے. اصلی اور فرعی میں فرق کیا ہے؟ پچھلی کلاس میں غائب تھی شاید. اصلی اور فرعی میں کیا فرق ہے؟ اصلی میں یہ فرق ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا مد اصلی کو, اور مد فرعی کو ایک الف سے زیادہ کھینچا جائے گا. ایک فرق ہو گیا. نمبر دو, مد اصلی کا کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے. مد فرعی کا جو ہے سبب ہے, ٹھیک ہے. وہ دو ہے اسباب, حمزہ اور سکون, یہ فرق ہے. مد منفصل کی مثال فی انفسکم, فی انفسکم, فی الگ کلمہ ہے, انفسکم الگ کلمہ ہے. اس میں حرف مد کون سا ہے؟ فی انفسکم. جی آن لائن والے, حرف مد کہاں ہے اس میں؟ فی انفسکم. حروف مدہ پر کون سا مد ہوگا؟ یہی مد ہوگا, یا تو متصل ہوگا یا منفصل, دونوں آ سکتے ہیں. اور اگر سبب نہ ہو تو مد اصلی ہوگا, اور سبب اگر ہو تو مد فرعی ہوگا. مد فرعی کسی مد کا نام نہیں ہے, یہ مکمل مدات جو یہ والے ہیں ان سب کو فرعی کہتے ہیں, لیکن خاص مد کا نام نہیں ہے. مد فرعی کے نیچے اور برانچز ہیں, اس میں آپ پھر دیکھیں گے مد فرعی میں کہ کون سا ہے, مد متصل ہے, مد منفصل ہے, ٹھیک ہے,
مد لازم ہے تو لازم میں پھر کون سا ہے, مد عارض ہے تو عارض میں کون سا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے اگزامپل نظر نہیں آ رہے شاید. جاء یہ مد متصل کی مثال ہے. جاء جا میں جو ہے الف مدہ اس کے ساتھ متصل حمزہ ہے. جاء تو مد متصل ہو گیا. اور فی انفسکم, فی الگ کلمہ یا مدہ اور اس کے بعد حمزہ انفسکم, ٹھیک ہے, تو مد منفصل. جی اگر مد فرعی کا جو ہے آپ سبب ریموو کر لیں, ختم کر لیں, تو یہ یہاں سے اپنی فیملی میں واپس چلا جائے گا, مد اصلی میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے میں یہاں ختم کر لیتا ہوں. جاء سبب ہے, کیا ہے سبب؟ حمزہ. اس سبب کو آپ ختم کر لیں, کیا بنا؟ مد اصلی بنا, جو آپ پہلے سے پڑھتے آئے ہیں. جا, جو, جی, یہ بنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مد اصلی, یہ والا. اور اگر یہاں پر آپ نے یہ سبب لگا لیا حمزہ, اگر اس طرح بھی کر دیا تو یہ کیا بنا؟ جی حمزہ ہے. ٹھیک ہے, یا مدہ اور یہاں پر حمزہ سبب آ گیا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ متصل کی مثال کوئی اور دے کے سمجھاؤں, سمجھائیں ان کو کوئی مثال. جی ما شاء اللہ آ گئی مثال. ٹھیک ہے, شاء الف مدہ شین کے بعد جو ہے اور اس کے بعد حمزہ. شاء سورہ کہف میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. شاء, ٹھیک ہے, یہ دوسری مثال. اور فی میں یا مدہ ہے. جی بالکل, متصل کی دوسری مثال مل گئی آپ کو. ٹھیک ہے, فو کا یا, فو میں یا نہیں ہے, واو ہے. اب جس طرح یہ ہے مد منفصل, اس کی دوسری مثال یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. قوا واو مدہ, اس کے بعد انفسکم حمزہ ہے تو مد منفصل. جا سمجھ نہیں آئی, جا سمجھ نہیں آیا. دیکھیں جا, جیم الف زبر جا, جیم الف مدہ کا آپ نے پڑھا تھا کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الف خالی سے پہلے زبر آ گیا, الف مدہ ہو گیا, جی ہو گیا. اب ہم نے کہا سبب حمزہ ہے, تو یہاں پر حمزہ بھی آ گیا, جا آ. ٹھیک ہے, حرف مد کے بعد حمزہ آیا, مد فرعی بن گیا. اور مد فرعی ہم نے کہا اگر حمزہ بالکل ایک ہی کلمے میں ہو تو یہ متصل, اور اگر الگ کلمے میں ہو تو منفصل. تو اب آپ بتائیں کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے یا الگ الگ کلمے ہیں؟ ایک ہی کلمہ ہے تو متصل ہو گیا. اب سمجھ آیا؟ فی کا بار بار پوچھ رہے ہیں. فی یعنی فا کے بعد جو یا ہے یا مدہ ہے, اور پھر انفسکم حمزہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے نا, تو حرف مد ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کنفیوز نہ ہو کہ میں حرف مد کہتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہے, یا حروف مدہ کہتا ہوں تو کچھ اور. نہیں, حرف مفرد ہے تو مد بھی مفرد ہے, حروف جمع ہے مدہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے, تو حروف مدہ کہوں تو تینوں مراد ہے, حرف مد کہوں تو ایک مراد ہے.
جی فی انفسکم میں یا مدہ ہے. جی یہ بھی ایک ایگزامپل ہے نا. جی ایگزامپل ہے, شو پیس نہیں ہے. سر آپ نے اصلی کی مثال بھی جی ابھی تک ان کو جا کہہ رہے اصلی کی مثال بھی آپ نے جا دیا اور فرعی کی بھی جا دے دیا. تو سبب کو ہٹائیں اصلی بن گیا, سبب کو لے آئیں فرعی بن گیا. ایک دفعہ پھر سمجھاتا ہوں. دیکھیں نا, یہ میں نے اصلی کی مثال دی جا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوئی سبب نہیں ہے, سبب نہیں ہے کراس ہے تو اصلی ہے. سبب آ گیا, یہ رہا سبب حمزہ, یہاں سے ہم نے اٹھایا یہاں لگا لیا, فرعی بن گیا. ٹھیک ہے. اب سبب ہے حمزہ ہے تو کیا ہے, فرعی ہے. سبب کو ہٹائیں تو یہاں چلا جائے گا, اور یہ اوپر کیا ہے, مد اصلی. جا مد اصلی اور جا مد فرعی. ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہیں پھر شاید سمجھ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایڈمن کے ذریعے ایک سوال بھی جو آیا تھا آپ نے, میں دیکھتا ہوں کیا سوال ہے. مد فرعیہ میں حرف مد محل مد اس وقت ہوگا جب اس کے بعد کوئی حرف ہوگا اور حرف لین. محل مد دیکھیں نا, آپ کو بتایا محل مد دو ہے, حروف مدہ یا حروف لین. ٹھیک ہے. دونوں کا ایک ہی قانون ہے, فرعی میں بھی اور اصلی میں بھی. فرعی میں دیکھیں حروف مد ہو یا حروف لین ہو, اس کے بعد سبب آ گیا یعنی حمزہ آیا یا سکون آیا تو وہاں پر مد فرعی ہوگا. ٹھیک ہے. محل مد مد اصلی میں بھی اور مد فرعی میں بھی, دونوں میں محل مد کیا ہے, حروف مدہ ہے. ٹھیک ہے. یا حروف لین ہے, دونوں ہیں, ہم نے لکھے ہیں نا محل مد, مد حروف مدہ بھی ہے اور حروف لین بھی ہے. یہ دونوں میں مد اصلی میں بھی اور مد فرعی میں بھی. آپ کوئی ایسا مد ڈھونڈے جس میں محل مد نہ ہو, حروف مدہ نہ ہو یا حروف لین نہ ہو. اگر یہ دونوں نہیں ہے تو مد بھی نہیں ہوگا, وہ سرے سے مد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا سوال ہے, مد فرعی ایک الف سے کتنا زیادہ کھینچا جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مد فرعی کتنا زیادہ کھینچا جائے گا. یہ ساری مدات جب ہم پڑھیں گے تو اس کے آخر میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ والا نسخہ آخر میں لکھواؤں گا. کتنی مقدار کھینچنا ہے. ابو یہ مد فرعی ہے, مد متصل ہے. ٹھیک ہے. فیکم, فیکم میں کیا ہے, مد اصلی اور کچھ بھی نہیں ہے. فیکم متصل نہیں ہو سکتا کیونکہ فا کے بعد یا جو ہے یا مدہ ہے, اس کے بعد ہمارا جو سبب ہے حمزہ وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ وہی مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، ماء مد متصل. ٹھیک ہے، کتنا کھینچا جائے گا؟ سارے یہی سوال ہے، کتنا کتنا کتنا. جا میں جا کو کتنا کھینچنا ہے بعد میں بتاؤں گا. فیکم متصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی الحمدللہ. سر آپ نے کیا لکھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جو بتا رہا تھا میں اس وقت لکھ بھی رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت جو موجود تھے ان کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. جاء میں حمزہ متصل کیسے ہے؟ حمزہ تو الگ لکھا ہے. ہاں بھائی، جاء میں حمزہ متصل کیسے ہے؟ وہ تو لکھا ہوا الگ ہے. جی دیکھیں، ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ حرف کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ عربی پڑھ رہے ہیں، اردو میں تو چلو لفظ کہتے ہیں، ایک پورا جو کلمہ ہوتا ہے نا اس کو ایک لفظ کہتے ہیں. مثلا ماء، یا آپ نے جو مثال دی جاء، یہ پورا ایک لفظ ہے. عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ پورا کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے. اس میں یہ جیم الگ حرف ہے، یہ الف الگ حرف ہے، یہ حمزہ الگ حرف ہے. تو ہم نے کہا اسی کلمے میں ہو یہ سارے حروف. یہ جو کلمہ ہے یہ حروف سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کا یہ بھی ایک کلمہ ہے. اس میں کتنے حروف ہیں؟ حمزہ ہا 1، میم 2، زا 3 اور تا 4. اس میں 4 حروف ہے. اس میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تو یہ سارے حروف ایک دوسرے سے متصل، ایک دوسرے کے بعد آئے ہوئے ایک ہی کلمے میں. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک کلمہ ہے. فی، اس میں 3 حروف ہے. فا 2 حروف ہے، اور یا. اور یہاں پر یہ الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک حمزہ، 2 نون، تیسرا جو ہے فا، پھر سین، پھر کاف. اس میں 6 حروف ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ بھائی حروف الگ چیز ہے اور کلمہ الگ چیز ہے. تو یہ جو حمزہ ہے حرف، یہ اسی کلمے میں آیا ہے جاء میں، اور جاء ایک ہی کلمہ ہے سارا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ متصل ہے. ٹھیک، جس طرح آپ کی فیملی کے جو ہے نا ممبر ہے، آپ کا بھائی بہن ابو امی، آپ سارے ایک دوسرے سے متصل ہے. اس کے بعد جا کے آپ کا پڑوسی جو ہے وہ منفصل ہے، اس کی الگ فیملی ہے. ٹھیک ہے، وہ منفصل ہے. لیکن بہن بھائی ابو امی یہ کیا ہے؟ متصل ہے، ایک ہی فیملی ہے. اب سمجھ آیا یا اور بھی کنفیوژن ہو گئی؟ سر اسباب مد اگر حمزہ آئے تو اس کو کتنی مقدار کھینچنا ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھے کہ وہ مد کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. پہلے آپ اس چیز کو سمجھے کہ یہ مد ہے، کون سا مد ہے، اس کی مقدار بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنے کلاس والوں کے نام یاد کریں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بعد میں آپ اگر یہ یاد ہو جائے پھر آپ کہیں کہ یہ گلشن کا ہے، ڈیفینس کا ہے، کلفٹن کا ہے. ٹھیک ہے، جہاں میں حمزہ متصل کیسے ہیں یہ تو بتا دیا میں نے. آپ لوگوں کو کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں ہے، الحمدللہ. افواجا، یہ مد اصلی ہے. جا، افواجا. افواجا میں کہاں پر مد ہے؟ افوا، یہاں پر کون سا مد ہے؟ نہیں نہیں، اس میں سے کون سا ہے؟ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، مد ذاتی نہیں ہے، طبعی بھی نہیں ہے. ہاں، تینوں ایک ہی نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد اصلی ہے افوا، اور آگے جو جا ہے افوا جا، وہاں پر بھی مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، متصل نہیں ہے، فرعی نہیں ہے. صحیح. یہ سوال بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جاء میں حمزہ متصل کیسے ہے؟
سمجھ آ گیا الحمدللہ. اس کو کھینچیں گے کتنا, اس کو کھینچیں گے کتنا یہ اینڈ میں بتائیں گے, ابھی نہیں بتائیں گے, اور سرپرائز آخر میں دیں گے. یا یہ کہوں کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے, بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اب سمجھ آیا. افواجا اس کا تو ہو گیا. چلو سوالات ختم ہو گئے. تھوڑا سا ٹائم ہے میرے خیال میں. قرآن اٹھائیے. نہیں ہے یہاں پر. کون سی آیت ہے ترجمہ میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں کون سی مد ہے؟ مد اصلی. آیت نمبر 196 ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ. جی فَإِذَا أَمِنْتُمْ کون سا مد ہے جی؟ مد فرعی. مد فرعی میں کون سا ہے؟ کس نے جواب دیا؟ صحیح ہے. آن لائن والے, ہاں آن لائن والے جیت گئے. منفصل ہے. فَإِذَا الگ کلمہ ہے, امنتم الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں اذا دیکھیں, اذا یہاں پر مد ہے کس وجہ سے؟ سبب کی وجہ, ریزن کی وجہ سے. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اور حمزہ کدھر ہے؟ اگلے کلمے میں. اگر وہ حمزہ اسی کلمے میں ہو تو متصل, لیکن اگر الگ کلمے میں ہو تو پھر منفصل ہے. ٹھیک ہے. آپ اس نشانی کو نہیں دیکھیں, یہ تو ہماری سمجھانے کے لیے جو مد کی نشانی یا علامت جو ہے لگائی ہے. آپ عربی قرآن اٹھاؤ گے جو وہ لوگ پڑھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے. اگر اس میں نہ بھی لکھے ہوئے ہوں, زبر زیر بھی نہ ہو, تو آپ نے اس قاعدے کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ امنتم میں جو حمزہ ہے اس کو ہم کھینچ رہے ہیں؟ نہیں, فَإِذَا کو کھینچیں گے. حرف مد دیکھیں محل مد کیا ہے, جگہ کون سی ہے؟ جگہ یہ ہے حرف مد. حرف مد کون سا ہے؟ فَإِذَا, ذال کے بعد جو الف ہے, کھینچنا اس کو ہے. لیکن یہ مد کس وجہ سے ہے؟ وہ ریزن کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. اور پھر دیکھیں گے بھی اس حمزے کو کہ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یا الگ ہے. اگر الگ ہے تو منفصل ہے, اگر ملا ہوا ہے تو متصل ہے. ٹھیک ہے. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. وَسَبْعَةٍ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ تنوین ہے. احسنتن, گڈ. اظہار. کون سا اظہار؟ میم والا, نون والا؟ ٹھیک. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ کون سا مد ہے جی؟ مد فرعی کا وہ تو ہے. آگے اس فیملی میں اس کا نام کیا ہے؟ یہ ایک فیملی ہے, سمجھے؟ یہ پھر اس فیملی میں اس بندے کا نام کیا ہے؟
मद मुनफसिल, ये हो गई बात। तो सर ये जो अलिफ लिखा हुआ है वाव के बाद जो हमजा है वो वालमू का हिस्सा नहीं है। वालमू का ये जो हमजा लिखा हुआ है वाव के बाद वो वालमू जो कलमा है उसका हिस्सा नहीं है। आप मुनफसिल कह रहे हैं। जी, लेकिन ये हमजा थोड़ी है, हमजा ही है, अलिफ है। ये अलिफ और हमजा में फर्क बताया था। और ये अलिफ सिर्फ निशानी बताने के लिए, किस चीज के बताने के लिए, ये पहले भी मैंने बताया था। बताएं क्या है, किसकी निशानी है? अरबी तो पढ़ रहे हैं ना, कौन सी किताब है? दुरूसुल लुगा। तो आपको तो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सर अदील पढ़ा रहे हैं जी, ग्रामर नहीं पढ़े आपने शायद। देखें, काला काला कालू, किसकी निशानी है? जमा। मुफरद। ये जो अलिफ है ना, ये इसकी निशानी है। बस आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जमा है, ठीक है। तो वहां पर क्या है लफ्ज वालमू, वालमू, ये आपको बता रहे हैं कि ये लोग जमा है। उन सब ने जान लिया कि क्या है, अन्नल्लाह, अल्लाह ताला जो है, शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला, ठीक है। तो ये है हरफ मद वालमू, और उसके बाद डायरेक्ट ये है हमजा। ये तो सिर्फ निशानी है, इसको अगर आप मिटाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ठीक है। जी बिल्कुल, मुज़क्कर जमा। अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल-हज्ज अश्हुरुम मअलूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, सिर्फ मद्दात को ढूंढ रहा हूँ इसलिए, वरना इसमें बहुत सारी बातें हैं आप पढ़ चुके हैं। चलो, फला रफथ में कौन सा मद है? ठीक है, ये तो अब समझ आ गया ना, मध्य असली तो पहचान लेंगे आप डायरेक्ट। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। जी, या उलिल अलबाब, मद्दे मुत्तसिल। और कोई इख्तिलाफ कर रहे हैं इसमें? मुत्तसिल है, लग तो यही रहे, लेकिन मेरे जहन में ये बात है कि ये मुत्तसिल नहीं है, ये मुनफसिल है, क्योंकि या अलग कलमा है, या हरफ निदा है, ठीक है, और उलिल अलबाब जो है अलग कलमा है। बहरहाल इसको देखा जा सकता है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम। आयत नंबर इनको अभी तक नहीं पता चला। आयत नंबर 198 चल रहा है, ठीक है, 198। जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो आपका जो तर्जुमे में जो आयत चल रही होती है, हम वही वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मुनफसिल, और इसका जो दूसरा नाम है मद्दे जायज़।
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. کون سا مد ہے؟ کیوں؟ متصل کی ڈیفینیشن بتائیں کیا ہے؟ کیا چیز جڑا ہوا ہو؟ حمزہ. ادھر حمزہ کدھر ہے؟ دکھائیں حمزہ مجھے. ہے اس میں حمزہ؟ یہ جلد بازی ہوتی ہے، جلد بازی. جڑا ہوا ہے ہو ڈز. امتحان میں یہی ہوتا ہے، غلط ہو جاتا ہے پھر. اب تھوڑا سا اگر سوچیں، ہم نے یہاں پہ کیا لکھا تھا؟ ایک دو سبب ہے، ایک حمزہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ سکون. وہ تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم صرف حمزہ کو دیکھیں گے، اس کو فوکس کریں گے. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. غفور الرحیم میں کون سا قاعدہ ہے جی؟ کون سا مد ہے؟ جلد بازی پھر سے. 198 میں جو ضالین جو ورڈ ہے نا، آپ نے اس کا بولا کہ اس میں سکون کا وہ آ رہا ہے رولنگ. سکون کا اصل میں ہم اگلی کلاس میں پڑھائیں گے نا، تو آپ کو چلو تھوڑا سا اشکال ہے اس کی. سکون چھوٹا لکھ رہا ہوں تاکہ ان کو نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے، کنفیوژن ہو جائے گی. سکون جس طرح اس کے بعد حمزہ آیا، ٹھیک ہے، واو مدہ ہے. اس کو ہم آیت کی وجہ سے ساکن کرتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ یعلمون. تو جب یہ ساکن ہو، اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے مد اصلی سے. یعلمون زیادہ کھینچیں گے. تو یہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سکون. پہلے حمزہ، اب یہاں پر سبب کیا ہے؟ سکون. اب اس میں سکون کہاں ہے؟ یہ تو تشدید ہے. ولا الضالین. پھر مشکل میں پھنس گئے آپ لوگ. اس میں سکون کا ہے آخر میں، تو ہم تو یہاں مت کر رہے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر. گڈ. اصل چیز یہی ہے، جو تشدید ہوتے ہیں نا، مثلا اب با آپ سمجھے تو اس کا مطلب ہے یہ ایسے ہے اب اور پھر با. جس طرح والضالین ہے، سمجھے؟ والضال اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اصل میں ایسے ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام کا اسلام میں ادغام ہو گیا تو یہ مشدد پڑھیں گے. اب یہ والا ختم ہو گیا، ادھر اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اصل میں کیا ہے؟ سکون ہے. اور باقی اگلی کلاس میں انشاءاللہ. کلیئر ہے چیزیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.